تو یہ احمد شاہ جو ہے نا وہ بابا جی کے نام پر گویا بکا ہوا تھا کہ مثال کے طور پر میں آپ دیکھ یہ کہے جی میں نکاح کے ٹائم کہے جی میں نے تو بابا جی سے پڑھانا ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہننا، سر پر امامہ نہ باندھنا، تو میں بڑے پریشان ہوتا تھا۔ پھر وہ باقاعدہ فجر کے ٹائم سعد رضوی صاحب کو اور احمد شاہ صاحب کو، یہ دونوں کو بابا جی علامہ اقبال پڑھاتے تھے اسپیشلی۔ یہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد بھی وہی صورتحال تھی یہاں، کرکٹ میچ کھیلنا، کرکٹر یہاں کے بہاولپور کے جتنے ہیں وہ اب سارے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ وہی احمد شاہ ہے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرکٹ کھیلتا تھا، تو یہاں کا وہ کرکٹ کا بہترین پلیئر تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی۔ ناظرین اس وقت میں بہاولپور میں موجود ہوں۔ تحریک لبیک کے جو امیر ہے ڈویژن بہاولپور احمد شاہ بخاری، میرے ساتھ ان کے والد محترم موجود ہیں شاہ صاحب، اور مرکزی دفتر ہے یہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کا۔ ایک تو احمد شاہ صاحب کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ علامہ خادم رضوی صاحب کے پاس شاگرد تھے تو وہ کیسے ایک شاگرد سے امیر بہاولپور بن گئے اور اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی محنت تھی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ جی، سید محمد احمد بخاری یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور میں نے اسے دین کی تعلیم دی، اور دین کی تعلیم جب اس کی مکمل ہو گئی تو کہاں سے دی تھی شاہ صاحب؟ ہاں، بہاولپور میں ہمارا ایک ادارہ ہے پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب کا، ابتدائی طور پر انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ قرآن مجید جو ہے وہ یہاں بہاولپور میں انہوں نے حفظ کیا۔ اس کے بعد میں نے اون محمد سعیدی صاحب پروفیسر رحمۃ اللہ ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس میں نے ان کو داخل کرا دیا، اور وہاں سے انہوں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کی، ساتھ ساتھ عربی علم بھی وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دونوں چلتا رہا۔ پھر فرسٹ ایئر تک انہوں نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، اور اس کے بعد یہ کچھ میٹرک، اور اس کے بعد فرسٹ ایئر وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں، ہاں لائق تھے ماشاءاللہ۔ پھر یہ تھوڑا سا سیاڑا ہو گیا، جب سیاڑا ہو گیا تو میرے کنٹرول میں پھر وہ نہیں آ رہا تھا، تو پھر میں نے اون محمد صاحب سے مشورہ کیا کہ بھئی اب یہ کچھ سیاڑا ہو گیا ہے، ظاہر اکلوتا میرا بیٹا ہے، تو پھر یہ مطلب اس طرح وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو کہیں باہر بھیج دیں، تو پھر میں نے ان کو بھیرا شریف جو ہے وہاں میں داخل کرایا، اور پھر وہاں سے انہوں نے درس نظامی کا کورس وہاں سے انہوں نے مکمل کیا۔ پھر وہاں سے اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے، وہاں سے انہوں نے مفتی کا کورس بھی وہاں انہوں نے مکمل کیا۔ تو اسی دوران میں یہ دیکھتا تھا کہ بھی دینی تعلیم میں بلکہ کوڑتا رہتا تھا کہ میں نے اس بیٹے کو دینی تعلیم تو دی ہے، لیکن اس کے کوئی اثرات نہیں ظاہر ہو رہے تھے۔ اس نے پینٹ شرٹ پہننا، سر پر امامہ نہ باندھنا، تو میں بڑے پریشان ہوتا تھا۔ کتنی عمر تھی جب احمد شاہ بخاری صاحب پینٹ شرٹ پہن رہے تھے اور پھر مطلب دنیاوی معاملات میں بیزی تھے؟ ہاں جی، یہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد بھی وہی صورتحال تھی یہاں، کرکٹ میچ کھیلنا، کرکٹر یہاں کے بہاولپور کے جتنے ہیں وہ اب سارے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ وہی احمد شاہ ہے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرکٹ کھیلتا تھا، تو یہاں کا وہ کرکٹ کا بہترین پلیئر تھا، تو میں بڑے پریشان ہوتا تھا کہ بھی یہ کیا۔ تو الحمدللہ جیسے وہ آپ نے دیکھا کہ بھی شہادت ہوئی نا غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس ٹائم یہ متاثر ہوا امیر المجاہدین سے، اور پھر یہ ان کے قریب ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ اتنا قریب ہوا الحمدللہ کہ پھر ایسی تبدیلی آئی، ان کا ایسا فیض حاصل ہوا کہ الحمدللہ کہ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے سامنے ہے کہ سر پر امامہ بھی ہوتا ہے، علامہ اقبال کے شعر بھی اسے یاد ہیں، الحمدللہ پوری دنیا وہ جانتی ہے۔ تو یہ بابا جی کا فیض ہے۔ بابا جی تک کیسے پہنچے وہ؟ ہاں، بابا جی تک جو جیسے ہی وہ شہادت ہوئی نا غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس دوران جو بابا جی نے وہاں دھرنا دیا تھا، تو اس دھرنے سے اور ان کی گفتگو سے یہ متاثر ہوا، اور پھر میرے خیال میں 2016 میں یہاں ہم نے ہمارے ساتھ ادھر رائل سٹی ہے، یہاں ہم نے پھر جلسہ کیا احمد شاہ صاحب نے اور یہاں ہمارے ہمسایوں نے مل کر، تو الحمدللہ وہ بڑا جلسہ کامیاب ہوا، اور پھر یہ بابا جی کے آہستہ آہستہ قریب ہوتے چلے گئے۔ پھر 2018 کا جب الیکشن، اور الحمدللہ یہاں ہمارے گھر میں بابا جی 3 مرتبہ جو ہے وہ رات کو یہاں سٹے کر چکے ہیں، اور پھر جب 2018 کے الیکشن خاص طور پر جب ہو رہے تھے، تو الیکشنوں کے بعد پھر وہ آپ نے دیکھا کہ بھی وہ آسیہ ملونہ کا مسئلہ ہوا، تو اس میں پھر انہوں نے یہاں کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے پھر اٹھا لیا، تو وہاں یہاں کے کچھ لوگوں نے پھر اتنی مخالفت کرنا شروع کر دیا، میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، تو انہوں نے پھر ایجنسیوں کو پیچھے لگا دیا۔ میں ایک جگہ ایک دن میں اس کو FIR سے 1 سے ضمانت کروا کے ہوں،
اگلے دن وہ پولیس والے پھر اٹھا لیں. تو اس طرح وہ جج کبھی رہا کر دیں. ایک دن وہ جج صاحب جو تھے بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ بھی یہ کیا معاملہ ہے. تو یہاں تک کہ انہوں نے جج صاحب نے جو ہے وہ لکھ دیا کہ بھی ایوری سٹیزن, اس کے جو فیصلہ ہے اس نے رہا بھی کیا احمد شاہ کو, اور کہا کہ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو کریٹیسائز پرائم منسٹر آف پاکستان اکارڈنگ ٹو لا. اس نے اور پھر اس نے جو ہے وہ رہا کر دیا. تو پھر اسی دوران بابا جی نے جو ہے نا پھر احمد شاہ کو اپنی طرف بلا لیا کہ آپ میرے پاس آ جائیں. اور پھر وہاں وہاں انہوں نے مکان کرائے پر لیا. وہاں بلال صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی بابا جی لاہور میں وہ بابا جی کے پاس آ گئے. ہاں ان کے پاس آ گئے. پھر وہ باقاعدہ فجر کے ٹائم سعد رضوی صاحب کو اور احمد شاہ صاحب کو, یہ دونوں کو بابا جی علامہ اقبال پڑھاتے تھے اسپیشلی. اور یہ اتنی بڑی جو ہے نا بات کر دی آپ نے کہ حافظ سعد رضوی صاحب اور احمد شاہ بخاری یہ بابا جی سے جو ہے وہ پڑھتے تھے علامہ اقبال. اچھا, وہی انداز بیان جو ہے بابا جی والا یہ علامہ صاحب میں کیسے آ گیا, شاہ جی میں کیسے وہ آپ دیکھ رہے تھے, آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی بچہ ہے جو اب علامہ اقبال کا کلام پڑھ رہا ہے؟ میں اگر یوں کہوں نا کہ احمد شاہ جو ہے وہ بابا جی کے حوالے سے بکا ہوا تھا. صحیح ہو گیا کہ بھی وہ ہم نے بات منوانی ہے, میں بابا جی کو فون کر دیتے, جی بابا جی یہ مسئلہ ہے. تو وہ مطلب ہے کہ بھی جیسے کسی کے نام پر بندہ بک جاتا ہے, تو یہ احمد شاہ جو ہے نا وہ بابا جی کے نام پر گویا بکا ہوا تھا. کہ مثال کے طور پر میں آپ دیکھ یہ کہے جی میں نکاح کے ٹائم کہے جی میں نے تو بابا جی سے پڑھانا ہے, اب میں سمجھاؤں کہ یار وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں, مہربانی کرو, کہے جی نہیں تھی. تو پھر وہ بابا جی سے رابطہ کیا, خود ہی اس نے رابطہ کیا. بابا جی نے کہا جی بالکل میں آ جاؤں گا, اس کی ویڈیو موجود ہیں. تو وہ بابا جی آ گئے. انہوں نے جو ہے بابا جی نے آ کے خود اس کا نکاح پڑھایا, نکاح میں شریک ہوئے. پھر ظاہر جب شادی نکاح کا موقع ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں چاند رسومات ہوتی ہیں. تو بابا جی کا ادھر ساتھ آگے ملتان کے قریب جلسہ تھا. تو وہ بابا جی جیسے ہی گئے تو اس نے بھی گاڑی پیچھے لگا لی. تو بابا جی نے پھر فرمایا کہ بھی میں نے تمہیں اجازت دی ہے, اب ظاہر ہے کہ بھی تمہارا نکاح ہوا ہے, تم ادھر بیٹھو. تو وہ اس کے سسرال والے بھی وہ پریشان ہوں کہ یار ہم نے جو ہے دیکھو کہ کس طرح کی ہمارا داماد ہے, کہ بھی ظاہر ہے کہ بھی اس کو کچھ رسومات ہوتی ہیں. وہ بابا جی کے ساتھ چل پڑا. تو پھر وہ بابا جی وہاں پروگرام وغیرہ سارے اٹینڈ کرنے کے بعد فارغ ہو کے پھر یہ گھر آیا. تو بابا جی نے پھر اسپیشلی اسے بلایا لاہور, وہ شورا کی میٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی, تو اس میں انہوں نے کھڑا کر دیا احمد شاہ کو بھی. ہاں بھائی, انہوں نے بتایا, اس کی وہ ویڈیو موجود ہے نیٹ کے اوپر, کہ بابا جی نے کہا کہ بھی یہ دیکھو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے نوجوان چاہیے, جو اس طرح جو کام کرنے والے ہوں, اس طرح کے نوجوان چاہیے. اور پھر الحمدللہ وہ بابا جی کے قریب ہی ہوتے چلے گئے, اور الحمدللہ یہاں بابا جی آتے تھے. اور پھر الحمدللہ پھر یہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے مقامی علماء ہیں الحمدللہ وہ بھی سارے محبت کرتے ہیں. اور یہاں مین محمد سعیدی صاحب ہیں, ظاہر ہے وہ میرے بیٹے کے استاد ہیں. اور اسی طرح فیض ملت کی اولاد ہے یہاں, ویسی صاحبان ہیں, مطلب ان کا ماشاءاللہ بڑا یہاں پر طوطی بولتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں, اثر رسوخ ہے. تو وہ سارے لوگ الحمدللہ احمد شاہ صاحب سے پیار کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں. بابا جی سے کتنا عرصہ انہوں نے تعلیم حاصل کی حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھ؟ تقریباً 6 مہینے صبح کی نماز کے بعد اقبال پڑھایا بابا جی نے. کیوں بابا جی یہ کہتے تھے کہ بقول احمد کے, کہ بابا جی یہ کہتے تھے کہ بھی قوم جو ہے وہ علامہ اقبال کے ذریعے سے سمجھتی ہے, تو لہٰذا قوم کو اسی ذریعے سے جو ہے وہ سمجھاؤ. اور وہ اور سچ بات یہ ہے کہ اقبال کو ہم پہلے میں بھی پڑھتا تھا, لیکن اس انداز سے نہیں پڑھتا تھا جس طرح سے بابا جی نے گہرائی میں. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں بال جبریل کے اندر علامہ اقبال کے وہ شعر ہیں, وہ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک. اب آپ غور کریں کہ بھی یہ ابلیس کی عرض داشت کے عنوان سے جو ہے وہ علامہ اقبال نے اشعار لکھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بھی یہ جو سیاستدان ہے, اور یہ چیزیں بابا جی نے ہمارے ذہنوں میں بٹھائی ہیں کہ یہ جو جمہور کے ابلیس ارباب سیاست, کہ یہ جو سیاستدان ہے نا یہ عوام کے حق میں شیطان اور ابلیس بنے ہوئے ہیں. اور خود ابلیس کہتا ہے کہ باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک, کہ آسمان کے نیچے میرے کام کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, میرا جو ابلیس والے کام ہیں وہ بڑے بڑے یہ سیاستدان جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور وہ آگے بال کہتے ہیں ناپاک جسے کہتی تھی, ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت, مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے یہ پاک. اب آپ دیکھیں کہ اقبال یہاں کیا کہہ رہا ہے, سود حرام ہے. اب مشرق کی شریعت ہی کہتی ہے کہ سود حرام ہے, جوا حرام ہے, لاٹری حرام ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن مغرب کے جو فقیہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ جائز ہے. اور پھر ان کے یہاں جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں
وہ اس کوئی چیز کو آپ دیکھیں کہ بھی وہ آپ کا یہاں سیاستدانوں کو ایک صدر کا یہاں پیغام آیا کہ جناب وہ سود کو ہم کہیں گے علماء کو بھی کسی طرح جو ہے وہ سود کو جائز قرار دیں، لیکن وہ ظاہر ہے ایسا تو وہ یہ اقبال بھی تو یہی کہہ گیا نا، وہ کہتا ہے کہ بھی تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی جنت کے تصور سے ہیں غمناک، کہ وہ کہتا ہے کہ اب یہ سیاستدانوں نے عوام کو اتنا پاگل بنا دیا ہے اور عوام اتنا ان کو بہکا دیا ہے کہ اب جنت کی جو حوریں ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ہمارے جو دلہے تھے وہ تو ان ابلیسوں کے پیچھے چل پڑے، اور پھر ہمارا دولہا جو ہے وہ جنت کے اندر کون بنے گا؟ تو بابا جی نے جس طرح علامہ اقبال کو آگے پیش کیا ہے اور پھر ہمیں سمجھایا ہے، حق ادا کیا ہے. اور آپ جب ہم یہاں آپ دیکھیں کہ بھی نیٹ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ہارون آباد ایک کالج میں احمد شاہ گیا ہے، تو وہاں پر وہ پرنسپل جو ہے وہ بعد میں وہ اپنے ویوز جو دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا بھی اقبال کو ہمیں بھی عرصہ گزر گیا پڑھتے پڑھتے، لیکن اس نوجوان نے جو شعر ہمیں علامہ اقبال کے سنائے ہیں تو وہ شعر آج تک ہم نے نہیں سنے تھے. تو وہ پیغام جو علامہ اقبال کے ذریعے سے بابا جی نے جو ہمیں سکھایا ہے، وہ صحیح بات ہے کہ بھی وہ آج تک ہم لوگ جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے یا ہم لوگ وہ پیغام نہیں پہنچا رہے تھے. علامہ اقبال نے، میں کہتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو میں نے 3 شعر پڑھے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اس وقت کے سیاستدان تو آج کے سیاستدانوں سے تو بہتر تھے. اگر آج علامہ اقبال ہوتا تو وہ تو سر پھاڑ پھاڑ کے اس کا کیا حال ہوتا آج کے سیاستدانوں کو اگر وہ دیکھتا تو.